وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 ہے اور 117 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہودی اور عیسائی یہ دونوں آپس میں مخلوق کو بھی اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ جو بت پرست تھے، وہ فرشتے جتنے ہیں تو فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان تینوں باطل قوموں کے اس باطل عقیدے کی اللہ رب العزت نے تردید فرما دی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں سے پاک ہے۔ اور خود سورہ اخلاص جو نماز میں اکثر اور عام مصلیوں کو یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نے کہا لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ وہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ اگر اللہ کو اولاد مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ہے، یعنی اگر اس کو بیٹا مان لیا جائے، اس کے بیٹا مان لیا جائے اللہ کے کوئی، تو بیٹا جو ہے یعنی بیٹا باپ کی مثال ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت تمام جہان کا خالق اور مالک ہے، کسی کا باپ دادا نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی تسلیم ناقابل تسلیم ہے کہ اللہ کو اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کو منسوب کرنا بھی عقلاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء۔ ایک دم صاف صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا اس آیت کے اندر کہ اللہ وہ زمین اور آسمان کا موجد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یعنی جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہہ لیجیے کہ اللہ کے دین کا وارث اور حامل دعوت امت سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں کسی کو مذہبی اور علمی طور پر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کے مذہبی علم کا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو وہ توحید کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کے لیے اولاد تسلیم کرتے تھے۔ اس معاملے میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ کہہ لیجئے کہ جس طرح سے شرک میں مشرکین عرب مبتلا ہیں، اور جن لوگوں کو دیکھ کر یہ لوگ یعنی اہل کتاب کہتے تھے
یعنی تحقیر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، اور تحقیر کی نگاہ کے دیکھ کر کہتے تھے کہ تو بالکل جاہل لوگ ہیں، یہ امی ہیں۔ تو مشرکین کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اہل کتاب کے دو گروہ یعنی یہود اور نصارہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا ہے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس طرح سے یہ تمام گروہ، چاہے مشرکین کا ہو چاہے اہل کتاب کا ہو، یہ تمام گروہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ خدا کا غضب ہو کہ تم نے، یعنی ایک طرف تو اللہ کو کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو، اور پھر ساری ہی مخلوق یعنی مخلوقات کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں بھی بنا دیتے ہو۔ کہاں اللہ کی بزرگ اور برتر ذات ہے بتائیے، اور کہاں محتاج اور فانی اور یہ بے بس مخلوق ہے؟ کہاں اللہ کی ذات بزرگ اور برتر؟ ان دونوں کا آخر میں آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یعنی اس کے عقائد، اس طرح کے عقائد اختیار کر لینا یقیناً اللہ رب العزت کی، یہ اللہ کریم کی کھلی ہوئی توہین ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ کل لہو قانتون، یعنی سب اس کے فرما بردار بندے ہیں، سب یعنی تمام مخلوقات میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے ساتھ ایک ہی اس کا رشتہ ہے، اور وہ ہے فرما برداری اور غلامی کا رشتہ۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنی جبلت کے اعتبار سے یعنی پیدائش کے اعتبار سے یا اپنے ارادے سے اللہ کی تکوینی، محکومی اور فرما برداری سے بے نیاز ہو۔ کوئی انسان چاہے اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دے، لیکن وہ تکوینی طور پر اس کی فرما برداری سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے۔ کیونکہ انسان اور باقی تمام مخلوقات بھی اپنے مخلوق ہونے کے حصار میں پوری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں۔ کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ یا کوئی منٹ یا کوئی لمحہ اپنے لیے پیدا کر سکے۔ کوئی یعنی چاہے کتنا بڑا سے بڑا ماہر سائنس داں کیوں نہ ہو، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ نے زمان و مکان کی جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ اس سے باہر قدم نکال سکے۔ تو کون ہے ایسا کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی اس فضائے کائنات سے باہر ایک گز یا ایک فٹ یا یہ کہہ لیجیے 1 انچ جگہ بھی اپنے لیے تلاش کر سکے؟ کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے پیدا کردہ اس قانونی حرارت اور برودت اور یہ رطوبت سے بے نیاز رہ سکے، اور اس کے باندھے ہوئے یہ جو قانون کشش اجسام سے جو یہ دنیا کے اندر ہے، اس قانون کشش اجسام سے جو ہے بغاوت کر سکے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، چاہے بڑے سے بڑا موجود ہو، ایک بڑے سے بڑا صناع ہو، یعنی کمال کا ماہر ہو، بجز اس کے کہ کچھ نہیں کہ اس نے جو ہے اس نظام تکوینی کے ضابطوں اور قاعدوں سے یا کہہ لیے اس کی مزاج شناسی میں کمال پیدا کر لیا ہے۔ زلزلہ آ جاتا ہے پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، حالانکہ وہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سبب پیدا کر رکھا ہے اس سبب کو اس نے پڑھ لیا ہے، اس کے اندر اس نے کمال پیدا کر لیا ہے، اور اس کمال پیدا کرنے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو بتا دیتا ہے، ورنہ جو ہے مسبب الاسباب کے حضور میں وہ بالکل دوسروں کی طرح فرما بردار بندے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ میں شرک کی مذمت اور اللہ کی توحید کی وضاحت کے سلسلے میں مزید فرمایا کہ تم اللہ کے لیے بیٹے بناتے ہو۔ یعنی بیٹا تو اسے چاہیے جسے یہ کہہ لیجیے کہ اپنی احتیاجات میں مدد کی ضرورت ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جو اپنے بڑھاپے میں ایک لاٹھی کی ضرورت محسوس کرتا ہو، یعنی احساس ہے وہ اس کا کہ مجھے بڑھاپے میں میرا بیٹا کام آئے گا، تو اولاد کی ضرورت یا بیٹے کی ضرورت اس کو ہوگی جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، جو اپنے پیچھے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کو پیچھے چھوڑ جانا چاہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں اللہ کو، یعنی اس کی قدرت کی بے پناہی کا حال یہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ تو
زمین و آسمان کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ بدیع ہے. اور بدیع کہتے ہیں وہ یعنی ایسی ذات جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتی ہے. اور پھر یہ عدم سے وجود میں لانا اس طرح نہیں ہے کہ پہلے سے مادہ موجود تھا، یعنی اس کی مثالیں پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک نئی چیز تخلیق فرما دی. نہیں، یہ ایک ہوتا ہے بدیع اور ایک ہوتا ہے پہلے سے کوئی چیز موجود تھی، اسی نمونے کو دیکھ کر کوئی دوسرا نمونہ بنا دینا. اللہ رب العزت کی ذات بدیع ہے، یعنی بغیر نمونے کے وہ چیز، اس بغیر مثال کے اور بغیر مادے کے اللہ رب العزت اس چیز کو بناتے ہیں. دیکھ، کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے. اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے نہ تو اللہ رب العزت کو کسی آلے کی ضرورت پڑی اور نہ کسی مال مٹیریل کی ضرورت پڑی. پھر اپنی تخلیقات میں وہ نہ کسی مکان و یعنی مقام اور نہ مکان کا پابند ہے اور نہ زمان اور وقت سے وہ مقید ہے اور نہ کسی نمونہ کا وہ محتاج ہے. وہ بلکہ وہ کاریگر نہیں ہے بلکہ وہ صناع ہے. صناع کہتے ہیں کہ بغیر نمونے کے کوئی چیز جو ہے وجود میں لا دے، اور بدیع کہتے ہیں کہ بغیر نمونے کے کوئی چیز وجود میں لے آئے. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے صناع ہے، کاریگر نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفت خلق اور صفت ایجاد میں یہ کہہ لیجیے کہ وحدہ لا شریک ہے اور بے مثال ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر پوری طرح قدرت اور حکومت بھی رکھتا ہے. وہ صاحب ارادہ ہے اور ذی حیات اور صاحب اقتدار خدا ہے. اس کی قدرت کی ہمہ گیری کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یعنی جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس کی قدرت کی ہمہ گیری کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے. تو کن کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو لفظ، یعنی کن میں دو لفظ ہے نا، کن یہ دو حرفی لفظ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ بروئے کار لانے میں کسی اور دوسری چیز کی احتیاج نہیں ہوتی ہے اس کو. یہ تو ایک انداز بیان ہے جو بندوں کے فہم کے مطابق اختیار کیا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت بس اس کے لیے ارادہ ہی کافی ہے. یعنی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو جب یعنی بروئے کار لانے میں کسی اور دوسری چیز کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت، یہ اللہ تبارک اللہ پاک آپ کا جو ہے بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہم کو توحید اور ایمان والا بنایا ہے. اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو صحیح اسلامی اور ایمانی عقائد پر ہمیشہ قائم رکھنا اور اپنی ذات عالی اور قدرت کا یقین کامل ہر مسلمان کو نصیب فرما، اور ہر طرح کے کفر اور شرک اور کہہ لیجیے کہ گمراہی کی باتوں سے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی پوری طریقے سے حفاظت فرمائے.